بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام حسن عدیل ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات ہوگی نواز شریف صاحب کی، جن کی بیماری کی ایک اور رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے اور وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جمع کرا دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد بات ہوگی عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے، جو کہ مسلسل ریکور کر رہے ہیں اور اب وہ کس حالت میں ہے اور ان کی ریکوری کس سٹیج پر پہنچی ہے، اس کی بھی لیٹسٹ جو رپورٹس ہیں ہمارے پاس، اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے۔ ان سب ڈیولپمنٹس کے بارے میں بات ہوگی، مگر اس سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور ہمیں اپنی رائے سے تو ضرور ہی آگاہ کریں۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی۔ نواز شریف صاحب کا پاکستان واپسی جو ہے وہ 21 اکتوبر کے لیے ڈیسائیڈڈ ہے، مگر اب اس میں ہمیں کچھ مسائل، کچھ شکوک و شبہات، کچھ دھندلاہٹ سی نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ ایسے کہ پہلے مریم نواز کو ذمہ داری سونپی گئی نواز شریف صاحب کے وطن واپسی کی تیاری کے لیے، انہوں نے کمیٹیاں بنائیں، تمام ایکس ایم پی ایز ایم این ایس کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں اور اناؤنسمنٹس کرا دی گئیں، جو زیادہ بندے لے کر آئے گا اسے 1 to 5 موٹر سائیکلز ملیں گے، اور اس طرح کے گھٹیا قسم کے انسینٹیوز دینے کے لیے مسلم لیگ نون اس وقت تیار ہے۔ حالانکہ ہونا تو چاہیے کہ ایک نیشنل لیڈر آ رہے ہیں، بقول ان کے وہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے آ رہے ہیں اور وہ ان کے آتے ہی پاکستان میں خوشحالی کا انقلاب آ جائے گا، تو ایسے لیڈر کو ویلکم کرنے کے لیے تو عوام کو خود بھاگ کے آنا چاہیے، مگر ان کو اب موٹر سائیکلز آفر کرنی پڑ رہی ہیں کہ یہ موٹر سائیکلز دے کے شاید نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے جو انہوں نے ایک فنکشن تیار کیا ہوا ہے اس کو کامیاب بنا لیں۔ مگر اس سلسلے میں مریم نواز نے لاہور میں ایک جلسہ کیا جو لاہور کی بڑی تنگ گلیوں میں ہوا اور وہ بھی بری طرح سے فلاپ ہوا۔ ذرائع کے مطابق تقریباً 660 یا 70 لوگ وہاں پر موجود تھے، اور جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی نواز شریف صاحب کے خلاف نعرے لگائے، مریم نواز کے خلاف نعرے لگائے۔ اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں، پھر شہباز شریف نے یہ بیڑا اٹھایا کہ مریم نواز تو فلاپ ہو گئی ہیں، اب شہباز شریف اور حمزہ شریف لاہور کی گلیوں میں نکلیں گے اور ان کا سیاسی قد کاٹ بہت بڑا ہے، اور مریم نواز ابھی نئی نہیں ہے تو اس لیے شاید ان کے پیچھے لوگ نہیں نکل سکے۔ اب حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب خود جو ہے وہ اس نواز شریف صاحب کے ویلکم کرنے کی تیاریوں کی لیڈ کریں گے۔ وہ بھی بری طرح سے ناکام ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ لاہور میں جب نکلے، جلسہ کر کے نکلے، تو لاہوریوں نے ان کو سڑک پر گھیر لیا اور بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے نکلے۔ یعنی اب عالم یہ آ گیا ہے کہ مسلم لیگ نون منہ چھپانے کے قابل نہیں رہی، پی ڈی ایم کا حکومت کا حصہ بنی، وہاں پر انہوں نے کیسز معاف کرائے اور 16 مہینے میں ان کی کوئی پروگریس نہیں تھی سوائے عوام کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے، اور وہ جو انہوں نے نیب میں ترامیم کرا کے اپنے جو ختم کرائے تھے کیسز، وہ کیسز بھی واپس آ گئے، نیب ترامیم بھی کالعدم قرار دی گئی۔ تو اب مسلم لیگ نون کے لیے نہایت ہی مشکلات ہیں، کیونکہ عوام میں پذیرائی بالکل ختم ہے۔ لاہور جس کو مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہاں بھی اگر مسلم لیگ کو جوتے پڑنا شروع ہو گئے ہیں تو ان کے لیے نہایت ہی مشکل ہوگا کہ ابھی اس تھوڑے سے کم عرصے میں ایک نیا بیانیہ کریٹ کرنا اور عوام کے سامنے اس کو رکھنا۔ فی الحال ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے وہ عوام کے، اور اگر وہ الیکشن کمپین میں مسلم لیگ نون کے دیگر لیڈران بھی نکلے، ان کے ساتھ بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ عوام یہی حشر کرے گی اور ان کو بھی عوام سڑکوں پر گھسیٹے گی۔ اب آتے ہیں واپس نواز شریف صاحب کی طرف۔ خورشید صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیماری بہت ہی سینسٹیو ہے، انہوں نے کیا خوب بات کی اور کیا دلچسپ بات کی، اور اس بات کا ہمیں اب اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیماری ایک دفعہ پھر ابھر کر آ گئی ہے۔ اس رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک کارڈیالوجسٹ ہے، کارڈیالوجی اسپیشلسٹ کی طرف سے وہ رپورٹ ہے، انہوں نے بڑی تفصیل سے نواز شریف صاحب کی بیماریوں کو اس طرح ظاہر کیا ہے کہ شاید نواز شریف اب چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں ان کی ویڈیوز ہیں، وہ سڑکوں پر چل رہے ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر جو ایون فیلڈ ہے وہاں پر سیڑھیوں پر چل رہے ہیں اور باقاعدہ سوٹڈ بوٹڈ تیار ہو کر میڈیا کے سامنے کبھی پیش آتے ہیں، کبھی عوام سے وہاں پر گالیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہری طور پر ایسا نہیں لگتا، پر اگر ان کو کوئی بیماری ہے تو اللہ ان کو صحت دے، آخر وہ ہمارے قوم کا ایسٹ ہے، اچھا ہے برا ہے مگر ایسٹ تو ہیں، ایک ان کی پریزنس تو ہے، ان کی پاکستان مسلم لیگ کی ایک پورے پاکستان میں پریزنس تو ہے۔ تو مسلم لیگ اس رپورٹ کو اب ڈسکس کرتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق جو لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے کہ نواز شریف اب بھی دل کے عارضے کی علامات، شوگر اور دیگر امراض کی وجہ سے انہیں پاکستان اور لندن میں فالو اپ کی ضرورت ہے، یعنی وہ ابھی بھی ان کی دل کی جو بیماری ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ اگر 21 اکتوبر سے پہلے حالات ٹھیک نہ ہوئے تو یہ بیماری بڑھ بھی سکتی ہے۔
اس کے بعد اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ ان کی ملٹیپل اینجیوپلاسٹیز کی گئیں، ایبلیشنز کی گئیں، وہ CABG کچھ ہے وہ بھی ان کو ہے نہیں، دل کی کافی ساری جو ہے خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، اور اینجیوپلاسٹیز جو ملٹیپل اینجیوپلاسٹیز ہیں یہ ایک سیویئر ہارٹ کنڈیشن ہو تبھی کی جاتی ہیں، اور بہت بار بار اس کو کرنا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ واقعی ان کو دل کی بیماری کافی زیادہ سیریس ہے۔ اس میں رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو پہلے جب تھا ان کو جب دل کی تکلیف ہوئی اور دل کی تکلیف میں ان کو انجائنل پین ہوئے اور اس کا علاج کرنے بھی کوشش کی گئی اور پوری طرح سے وہ ریکور نہیں ہوئے، پلس کرونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے وہ پاکستان واپس نہیں آ سکے۔ تو یہ ایک عدالت میں ایک بہانہ سا بنا دیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ پاکستان میں نہیں آ سکے۔ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کے بائی پاس سرجری اور اینجیوپلاسٹی کے سبب نواز شریف کا مسلسل چیک اپ ضروری ہے، اور پہلے اینٹی انجنل تھراپی کے لیے علاج کرایا گیا، اس پہ بہتری آئی، مگر اس کے بعد پھر وہ بگڑ گیا ہے، اور آج کی تاریخ میں بھی ان کو انجائنل پینز ہیں، ان کو ہارٹ کی تکلیف آج بھی ہے، تو کسی بھی وقت وہ بڑھ سکتی ہے، یعنی وہ اگر پاکستان آ بھی جاتے ہیں تو کسی بھی لمحے وہ پاکستان واپس ان کو جانا پڑ سکتا ہے اپنی بیماری کی وجہ سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 21 اکتوبر تک وہ سمجھیں کہ حالات سازگار نہیں ہیں، جیسا کہ ایک وہ جو نگران حکومت ہے جو PDM حکومت کی کنٹینویشن ہے، انہوں نے جو نواز شریف صاحب کے لیے چیزیں پلان کی ہوئی ہیں، ان کے استقبال کے لیے چیزیں پلان کی گئی ہیں، اگر وہ پوری طرح سے پین آؤٹ نہیں ہوتی، وہ ان کا عدالتی معاملات کلیئر نہیں ہوتے پہلے سے ہی، تو شاید وہ اس بیماری کا بہانہ بنا کر اتنے سال سے وہ ملک سے باہر ہیں، شاید ابھی بھی جو وطن واپسی کا پروگرام کینسل کر دیں۔ جو نواز شریف کی یہ رپورٹ آنا اور اتنی سیریس قسم کی رپورٹ آنا اس بات کا اندیہ دیتی ہے کہ شاید ابھی بھی نواز شریف صاحب شور نہیں ہے پاکستان آنے کے بارے میں، اور ایک رستہ باہر کی طرف بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آخری لمحے ان کو اس سے پھرنا پڑ جائے تو یہ رپورٹ سامنے رکھیں عوام کے اور اپنے ورکرز کے سامنے کہ میں دل کی ایسی شدید بیماری میں مبتلا ہوں اور ابھی بھی میرا علاج چل رہا ہے اور میرا آنا مناسب نہیں ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، ان کی پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ پاکستان آتے ہیں یا دوبارہ بیماری کا بہانہ کر لیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے نڈر، دلیر اور بہادر صحافی عمران ریاض خان صاحب کی، جنہوں نے بہت ہی مشکل 4.5 مہینے کا وقت گزارا۔ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کو کس قسم کی اذیت دی گئی، مگر ظاہری طور پر ان کی جو حالت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو سپیچ ہے اس کو افیکٹ کیا گیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران ریاض خان نے جانے سے پہلے اپنی ایک آخری ویڈیو میں یہ بات ضرور کہی تھی کہ اگر اس دفعہ مجھے گرفتار کیا گیا، مجھے غائب کیا گیا، تو میری جو بولنے کی طاقت ہے اس پر اٹیک کیا جائے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ ظالموں نے عمران ریاض سے اس کے بولنے کی طاقت چھین لی۔ اب جو لوگ ان سے لیٹسٹ آج کل میں ملے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ عمران ریاض خان صاحب کا جو وزن تھا وہ 22 کلو گر گیا تھا، بالکل وہ کمزور ہڈیوں کا پنجر بن گئے تھے۔ اب ان کی خوراک ظاہر ہے وہ گھر کی خوراک ہے اور بڑا ہی اچھی کیئر ان کو پوری طرح سے مل رہی ہے، تو اب ان کی جو اوور آل ویٹ ہے وہ تھوڑا سا واپس آیا ہے، پورا تو ریکور نہیں ہوا، بٹ چند kg ضرور ان کی گریجول ویٹ انکریز ہو رہا ہے، جو ایک بہت اچھا اندیہ ہے کہ عمران ریاض خان کا اب کی جنرل صحت ہے وہ ریکوری کی طرف جا رہی ہے۔ اب دوسری بات کرتے ہیں ان کی میموری کی۔ ان کی میموری بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی، جتنے بھی لوگ پہلے دن سے آج تک ملے ہیں وہ سب عمران ریاض خان صاحب کو یاد ہیں، ان سے ہوئے انٹریکشنز یاد ہیں، مگر پرابلم ابھی بھی وہی ہے کہ ان کی جو سپیچ ہے وہ ریکور نہیں ہو پا رہی۔ ڈاکٹر ان کے پاس آتے ہیں، ریگولر تھیراپی ان کی سپیچ تھیراپی جاری ہے، ریگولر جو طبی معالجہ جاری ہے، مگر ابھی تک جس تیزی سے سپیچ ریکور ہونی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں ہو پائی، اور ابھی بھی وہ باتیں کرتے ہوئے اسٹرگل کرتے ہیں، وہ تھوتھلاہٹ کا شکار ہیں، پورا فکرہ ابھی تک مکمل طور پر نہیں بول سکتے۔ ان کے ذہن میں آئیڈیاز تو بڑے کلیئر ہیں مگر ان کو زبان پر وہ نہیں لا پاتے۔ تو اب یہ تھیراپی تقریباً 4 سے 6 مہینے تو لگیں گے، دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کس قدر کامیاب ہوتے ہیں ان کی سپیچ تھیراپی مکمل کرنے میں اور ان کی سپیچ کی ریکوری میں۔ یہ آج کی اہم ڈیولپمنٹس تھیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔